الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی گئی تھی اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے مکمل اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت میں باہمی اتحاد و اتفاق پر زور دے کر آپسی انتشار اور اختلاف سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ دوستو، اتحاد سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں اور انتشار سے قوموں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ حبل اللہ سے مراد دین اسلام اور قرآن پاک یا جو عہد ہم سے لیا گیا وہ مراد ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اس کی بندگی کرتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ قرآن مکمل نور ہے، یہ سراسر شفا ہے اور نفع بخش ہے۔ اس کی تابعداری کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور آپس میں متحد ہو کر رہو، اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو۔ ان احکامات کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے، جس طرح سابقہ آیت نمبر 100 کے ذیل میں جو واقعہ پیش کیا گیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں مدینہ منورہ کے دو بڑے بڑے قبائل اوس اور خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی، آپس میں برابر جنگ جاری تھی۔ جب دونوں قبائل اسلام میں داخل ہوئے تو بھائی چارگی کا ماحول بن گیا، دلوں کا سب حسد اور بغض ختم ہو گیا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے۔ صدیوں کی عداوتیں ایک لخت ختم ہو گئیں۔ دشمنان اسلام یہود و نصارہ کو یہ چیزیں آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھنے لگی، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اچانک محبت و الفت کا طے کر قومیں جنگ پر آمادہ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملنے پر حاضر ہوئے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر وہی سابقہ الفت و محبت کا ماحول بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے دلوں میں محبت داخل فرما دی، ورنہ تم کفر و عصیان کی بدولت دوزخ کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کی روشنی عطا کی اور اس کی چنگاری کو دلوں میں داخل کر دیا۔ تو اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ اختیار کر کے جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو متحد ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپسی انتشار و اختلاف سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔